بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ حضرات نے زمزم کے کنویں کے بارے میں سنا ہوگا۔ اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پانی کیسے نکلا، وہ حضرت حاجر نے جو چکر لگائے، اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا جب زمزم کا کنواں یہاں پر نکل آیا پانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ حاجر کو اور اپنے صاحبزاد اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ دی۔ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی یہاں پر نہیں تھا، جانور بھی نہیں تھے۔ اچھا، ایسا ہوا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے عرب جو ہے نا خانہ بدوش لوگ ہیں، خانہ بدوش لوگ تھے۔ جہاں پر پانی ملا وہاں پر ٹھہر گئے، 6 مہینے 1 سال وہاں پر رہ لیا، پانی ختم ہو گیا وہاں پر چلے گئے۔ خانہ بدوش کا تو آپ کو پتہ ہے، جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے تو فارسی پڑھی ہوگی۔ خانہ بدوش یعنی خانہ فارسی کا لفظ ہے، خانہ کہتے ہیں گھر کو، تو دوش کہتے ہیں جو ہے نا با پمانا پر، دوش پمانا کند، یعنی گھر کندم پر۔ تو بس جدھر پانی آیا، سبزہ ملا، پانی ملا، وہاں چلے گئے۔ تو جرہم ایک قبیلہ تھا، یمن میں رہتا تھا۔ یہ وہاں سے کہیں جا رہا تھا ادھر خانہ کعبہ کے پاس۔ اب یہاں پہ خانہ کعبہ بھی نہیں ہے، فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، پڑاؤ ڈالا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا پرندے کیسے اڑ رہے ہیں یہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں پرندے، جہاں پر پانی نہ ہو تو وہاں پرندے بھی نہیں ہوتے۔ تو قریب جا کے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور گود میں ایک بچہ ہے۔ اب دیکھا کنواں وہاں پانی، حیران ہو گئے ادھر پانی کیسے نکلا ہے، ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خیر یہ لوگ وہاں پر گئے، وہ حضرت حاجر تھی، تو ان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر رہ لیتے ہیں۔ تو حضرت حاجر نے فرمایا ٹھیک ہے رہ سکتے ہو، لیکن یہ پانی میرا ہے، اس پر میرا کنٹرول ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی آپ کا ہے۔ رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے علیہ السلام، اس قبیلے میں شادی ہو گئی، جرہم قبیلے میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی ان سے سیکھی ہے، جرہم قبیلے سے۔ یمن کے لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان، وہ تو عراق کی تھے نا، عراق سے پھر شام چلے گئے، تو ہو سکتا ہے وہ کردی وغیرہ زبان ہوگی عراق کی، تو عربی نہیں تھی، عربی ان سے سیکھ لی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جرہم قبیلہ یہاں پر رہنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی۔ 130 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اپنی والدہ ماجدہ حضرت حاجر، میں بار بار لفظ حاجر کہہ رہا ہوں، اصل لفظ حاجر ہے، جیم پر فتح ہے، عربی کتابوں میں حاجر لکھا ہوا ہے، حاجر ہمارے ہاں مشہور ہے، اصل لفظ حاجر ہے، عربی کی کتابوں میں آپ کو حاجر ہی ملے گا۔ تو وہاں پر حتیم میں ان کے اپنے والدہ کے ساتھ مدفون ہوئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے تھے قیدار رحمہ اللہ، نیک تھے، حضرت اسماعیل کے بیٹے تھے، وہ متولی بن گئے خانہ کعبہ کے۔ ان کی اولاد متولی بنتی رہی، جرہم قبیلے بھی رہ رہا تھا، لیکن منازعات چپکلے شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ جرہم قبیلہ جو ہے وہ غالب آ گیا۔ وہ غالب آیا تو اس نے تولیت لے لی اس قبیلے سے، خانہ کعبہ کی۔ وہ متولی بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے ظلم ستم شروع کر دیا، اولاد اسماعیل کو یہاں سے نکال دی اپنے علاقے سے۔ اچھا، دور دراز عرب میں رہنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے نا جرہم قبیلے کی زیادتیاں شروع ہو گئی، تو عرب لوگ متحد ہو گئے ان کے خلاف، ان کو یہاں سے بھگا دیا۔ بھاگنے سے پہلے، جرہم قبیلہ بھاگنے سے پہلے جو خانہ کعبہ کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے زمزم کنویں میں ڈال دی اور بند کر دیا۔ اچھا، اب اولاد اسماعیل دوبارہ یہاں پر آباد ہو گئے، تو کسی کا ذہن نہیں گیا زمزم کے کنویں کی طرف۔ اچھا، جب عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے پاس تولیت آئی، سردار بن گئے اس علاقے کے، تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں حتیم، یہ جو باہر علاقہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کے باہر جو ایسے دیوار سے چھوٹے سے بنی ہوئی، یہ حتیم علاقہ کہلاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی جائے تو اس کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے اندر گیا، تو اس میں آسانی سے جا سکتے ہیں، سب نفل پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ادھر سویا ہوا تھا، ایک شخص آیا خواب میں، مجھے کہتا ہے احفر برہ کھودو۔ میں نے کہا وما برہ کیا ہے؟ برہ کا معنی وسیع کشادہ چیز۔ وہ شخص چلا گیا، اگلی رات پھر آیا،
پھر مجھے کہتا ہے احفر المظنون، مظنون کھودو۔ میں نے کہا مظنون کیا ہے؟ وہ پھر چلا گیا، کچھ نہیں کہا۔ مظنون کا معنی ہے عربی میں بخل کی قابل چیز۔ تیسری رات پھر وہ شخص آیا، مجھے کہتا ہے احفر طیبہ، طیبہ کھودو۔ میں نے کہا ما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ پھر چلا گیا وہ۔ طیبہ کا معنی پاکیزہ چیز۔ چوتھی رات پھر آیا، پھر مجھے کہتا ہے احفر زمزم، زمزم کا کنواں کھودو۔ تو یہ سارے نام ہیں زمزم کنویں کے نا، برہ، مظنونہ اور طیبہ۔ مطلب ہے برہ کا معنی میں آپ سے عرض کیا نا وسیع اور کشادہ، تو زمزم کا پانی بھی کثیر ہے، وسیع ہے، سب کو پہنچ رہا ہے، ساری دنیا میں لوگ پی رہے ہیں، کبھی خشک نہیں ہوا۔ مظنونہ کا معنی ہوتا ہے قابل بخل چیز، تو اس میں بھی قابل بخل ہے، یعنی کافروں اور منافقوں کو نہیں دینا چاہیے، اس میں بخل ہے، باقی کو سب کو دیں۔ اور طیبہ پاکیزہ پانی ہے۔ زمزم، اچھا یہ زمزم حضرت ہاجر نے جب وہ پانی نکلا تھا نا تو کہا تھا زم زم، زم کا معنی ہوتا ہے رک جا، رک جا، اس لیے اس کو نا الگ الگ لکھنا چاہیے۔ زم زم ہم لکھتے ہیں نا زا پھر میم، زا پھر میم، حالانکہ زم زم الگ الگ، کیونکہ زم زم دو لفظ، زم ایک لفظ امر ہے، رک جا، پھر زم دو دفعہ کہا تھا، تو یہ سارے اس کے نام ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں صبح اٹھیں تو اب ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر اچھا کچھ نشانیاں بتائی گئی ان کو۔ انہوں نے کہا کدھر ہیں، مجھے کوئی نشانی تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں پر خون اور گوبر کا ڈھیر لگا ہوا ہے ادھر ہے، جہاں پر لوگ جب جانور ذبح کرتے ہیں عصاف اور نائلہ بتوں کے نام، تو وہاں پہ جو علائش پھینکتے ہیں علائش ادھر ہے، اور وہاں پر ایک غراب اعصم آ کر بیٹھے گا۔ غراب کہتے ہیں کوے کو، اسم کا معنی ہوتا ہے اسم کا، بعض نے کہا ہے کہ اسم کہتے ہیں کہ جس کی چونچ اور ٹانگیں سرخ ہو، بعض کہتے ہیں نہیں وہ کوا جس کا پیٹ اور پر سفید ہو، وہ آ کے بیٹھے گا، وہاں پر ہے کنواں۔ صبح ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا حارث، عبد المطلب کا سب سے بڑا بیٹا تھا حارث، اس کو ساتھ لے کر نہ چلے گئے، وہاں پر بیٹھے، کوا آ کے بیٹھ گیا اسی طرح۔ تو وہاں پر انہوں نے کھدائی شروع کر دی، وہ کھدائی کرتے تھے عبد المطلب خود، اور جو سب سے بڑے بیٹے تھے حارث وہ مٹی پھینکتے تھے۔ 3 دن کھدائی کے بعد نا بنیاد نظر آئی، نعرہ لگایا ہذا طوا اسماعیل، یہ اسماعیل کا کنواں ہے۔ اچھا جب کھودنے لگے، کھدائی کرنے لگے تھے نا، اس وقت بھی قریش کے لوگ آئے تھے، انہوں نے مخالفت کی، لیکن زیادہ مخالفت نہیں کی، اور انہوں نے مخالفت کی پرواہ نہیں کی، عبد المطلب نے جو ہے کھدائی کرتے رہے۔ جب یہ کنواں نظر آیا، بنیاد نظر آئی، پھر پہنچے، انہوں نے کہا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، وہ صرف آپ کے والد نہیں تھے، وہ تو ہم سب کے والد تھے، جد امجد تھے، ٹھیک ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، صرف تمہارا حصہ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں میرا حصہ ہے، مجھے خواب آیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا بھی حصہ ہے۔ جو ہے وہ بات نزاع تک جا پہنچی، تو عبد المطلب نے کہا کہ چلو کسی کو حکم مقرر کر دو، وہ فیصلہ کر دے۔ تو یہ طے ہوا کہ حکم مقرر کریں گے، فلاں ایک نجومی عورت ہے، وہ سرزمین عرب سے، حجاز سے بہت دور رہتی تھی، اس کے پاس جا کر نا اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، اس سے فیصلہ کروا دیں۔ اچھا کچھ لوگ مقرر کیا، عبد المناف میں سے ہر قریش کے ہر قبیلے سے ایک فرد منتخب کیا گیا، عبد المطلب بھی ساتھ ہو گئے۔ اب جا رہے تھے، راستے میں صحرا تھا، تھوڑا سا جو پانی تھا وہ لیا ہوا تھا، چلتے چلتے عبد المطلب اور ان کے جو اپنے ساتھی تھے نا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، بالکل ختم۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پانی مانگا، جو اور لوگ تھے ان کے ساتھ مخالف پارٹی، انہوں نے پانی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو پانی ہمارے پاس بھی ضرورت کے مطابق ہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے پانی نہیں ہے، تو ہم کیسے دے سکتے آپ کو؟ تو خیر حالت یہاں تک پہنچی کہ بس موت کے اثرات آنے لگے، ظاہر ہونے لگے کہ مرنا ہے، موت آنی ہے۔ کیا ہوا جی؟ ایسا کرتے عبد المطلب نے مشورہ دیا کہ اس طرح بیٹھنا مناسب نہیں، چلو ایسا کرتے ہیں، ہر کچھ قبریں جو ہے نا کھدائی کرتے ہیں، تاکہ مر جائے تو کچھ نہ کوئی قبر میں تو ہمیں ڈال دیں نا، دفنا دیں۔
تو اس طرح انہوں نے کھدائی کچھ قبریں بنائی اور اس کے بعد بس موت کا انتظار کرنے لگے کہ موت آنی ہے. اب وہ دوسری پارٹی دیکھ رہی ہے. تو عبد المطلب نے پھر کہا کہ یار اس طرح موت کے لیے بیٹھنا انتظار کرنا یہ مناسب نہیں ہے, ہمیں کو حرکت کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے جی؟ یہاں سے نکلنا چاہیے, کسی اور طرف جانا چاہیے. تو عبد المطلب اپنے اونٹنی پر سوار ہو گئے. اونٹنی پر جب جو ہی سوار ہو گئے نا, اونٹنی نے جو قدم اٹھایا آگے بڑھنے لگی تو جو قدم نشانات تھے وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے, پانی نکلنے لگا. تو خیر اس کے بعد کثرت سے پانی نکلنے لگا. تو عبد المطلب نے خود بھی پانی پیا, اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور جو مخالف پارٹی تھی ان کو بھی بلایا. ان سے کہا آپ بھی اپنے برتن بھر دیں. انہوں نے بھی اپنے برتن بھر دیے. ہم آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, پابندی نہیں لگاتے. تو خیر سب نے برتن بھر دیے. اب مطلب نے کہا کہ آگے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بس فیصلہ تو ہمارا ہو گیا, اب نجومی سے فیصلہ نہیں کرانا. ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر دیا, بس آپ ہی اس کے حقدار ہیں. ہم آپ سے یہ کنواں نہیں چھینتے, یہ آپ کا حق ہے. اور خواب بھی آپ کو نظر آیا, لہٰذا ہم آپ سے واپس ہو کر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ واپس آ گئے. اب جو ہے نا تولیت جو ہے اس کو کنویں کی وہ عبد المطلب کے پاس رہی. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے مسئلہ جو ہے نا عبد المطلب کی نظر کا, لیکن وہ واقعہ شاید جو ہے وہ لمبا ہو جائے. میرا خیال ٹائم اتنا کافی ہے جی. چل ہاں جی اسی کو کنٹینیو کریں گے, وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے, بس اتنا کافی ہے.